ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान इल्म की वीडियोज़ में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान के पास, एक ऐसे उभरते नौजवान के पास जो माशाल्लाह हमारे इलाके का फ़ख्र है। इतनी कम उम्र में पूरे इलाके में शोहरत हासिल करना, पूरे इलाके में अपना एक नाम कमा लेना, ये बहुत कमाल की बात है। मेरे साथ मौजूद हैं भाई सनान नवाब साहब, जो कि नवाब फ़िल्म एंड फ़ोटोग्राफ़ी के ऑनर हैं। इनके माशाल्लाह सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यानी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इनके ये अकाउंट्स हैं नवाब फिल्म एंड फोटोग्राफी के नाम से। तो माशाल्लाह इनकी वीडियोस लाखों में देखी जाती हैं, लाखों लोग इनकी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद वीडियो के सामने नहीं आते, खुद कैमरे के सामने नहीं आते। अक्सर आजकल के नौजवान जो मटक मटक कर चल रहे होते हैं, स्लोमो बना रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये मैंने एक वाहिद नौजवान देखे हैं अपने इलाके के, जो अपने इलाके की ब्यूटी को, अपने इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करते हैं। अपने इलाके की जितनी भी नेचुरल ब्यूटी होती है उससे ये अपने अकाउंट्स पर उनकी वीडियोस बना के लगाते हैं और माशाल्लाह बड़ी कमाल की वीडियोस बनाते हैं। आपने मतलब इनकी वीडियोस जरूर जरूर देखी होंगी, लेकिन इनकी जियारत नहीं की होगी। आज हमने एक छुपा हुआ खजाना निकाल लाए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये आपने ये काम कितना अरसा पहले शुरू किया और ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का शौक आपको कब से लगा। अस्सलाम वालेकुम सनान भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात के बायस वक्त दिया। माशाल्लाह आपके ये बिजनेस जो फैक्ट्री है ब्लॉक फैक्ट्री, उसका भी विजिट किया। काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा बरकत अता फरमाए। आमीन। काफ़ी मसरूफियात थी आपकी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप चंद सवालात इंशाल्लाह आपसे करेंगे, तो थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी हमारी भी और जहान इल्म के नाज़रीन की भी, कि आपने ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आगाज़ कब किया और आपको इसका शौक कैसे लगा? जी, ये मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 7th क्लास में था। उस टाइम पे जो है फ़ेसबुक पे बड़ी एक हाइप थी। फ़ेसबुक पे डेली की पिक्चर्स अपलोड करना, लड़के बड़ी पोस्टिंग करते थे। तो उसमें ये था कि स्टार्टिंग पे मैंने फ़ोटोज़ एडिट करना शुरू की। मुझे काफ़ी शौक था कि जो मैं फ़ोटो लगाऊँ एक अच्छी एडिट करके और उसको मैं पोस्ट करूँ। तो उस टाइम पे पिक्चर्स शुरू की, फिर आहिस्ता-आहिस्ता टिकटॉक आ गया। टिकटॉक पे फिर वीडियोस अपलोड करनी, उस पे फिर ऐसा है कि वीडियोस एडिट करने का शौक पड़ गया। फिर ये आपको मैं बताऊँ कि 7th क्लास से मतलब पिक्चर्स का शौक था और कुछ टाइम के बाद जब ये टिकटॉक वगैरह आया और काफ़ी मतलब इसने हाइप पकड़ी तो उस टाइम पे फिर वीडियोस का शौक लग गया और आहिस्ता-आहिस्ता करते और अब आपके सामने। माशाल्लाह जी, ये कह रहे हैं कि इनको शौक पिक्चर्स से लगा, फोटो से, यानी आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब फेसबुक पर नौजवानों का उरूज था, हर नौजवान ये चाहता था कि मेरी तस्वीर अच्छी से अच्छी अपलोड हो, बिल्कुल। और आप कोशिश करते हैं कि मेरी तस्वीर अच्छी से अच्छी एडिट करके। तो इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ फेसबुक से किया, यानी फेसबुक तस्वीरों की एडिटिंग से। उसके बाद जब टिकटॉक आई, टिकटॉक के मैदान में माशाल्लाह ये आ गए और छा गए पूरे इलाके में माशाल्लाह। तो अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए। हाँ। तो आपने आगाज़ कौन-सी डिवाइस से किया? आपने यानी जब फ़ेसबुक के लिए आप पिक्चर्स एडिट करते थे या पिक्चर्स बनाते थे, तो आपने कौन से मोबाइल से पिक्चर्स बनाना और एडिट करना शुरू की? जी, मैंने स्टार्ट किया था एक उस टाइम पे मोबाइल आया था क्यू मोबाइल i6i। उस टाइम पे मतलब कि ऐसे ही फ़ोन्स चलते थे क्यू के और इस तरह की कंपनीज़ थी। फिर उसके बाद मैंने जो मेरा फ़ोन मैंने लिया था एक अच्छा वो आईफ़ोन 7 प्लस लिया था। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता 8 और 11 और अब इस टाइम पे मैं 12 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ वीडियोज़ के। माशाल्लाह जी, 12 प्रो मैक्स जो हर नौजवान का एक ड्रीम सेट है कि मेरे पास भी होना चाहिए, अल्लाह ने आपको दे दिया। माशाल्लाह ये कह रहे हैं कि जी जब नए-नए मोबाइल आए थे, क्यू मोबाइल बड़े उरूज पे थे। i6i मोबाइल मुझे अभी तक याद है, तकरीबन उस वक़्त हर नौजवान के पास वो मोबाइल हुआ करता था और नौजवानों की ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो मोबाइल मेरे पास हो। तो अभी तो माशाल्लाह इनके पास 12 प्रो मैक्स है। इनकी अच्छा कलर ग्रेडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है आपकी। बिल्कुल। तो आप हमें थोड़ा ये हमारे नाज़रीन को ये गाइड कर दें कि आप एप्लीकेशंस कौन सी इस्तेमाल करते हैं और फ़िल्टर्स वगैरह कौन से आप यूज़ करते हैं? एप्लीकेशंस की मैं आपको बात बताऊँ तो इस वक़्त मैं सिर्फ़ एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ कैपकट। उसके अलावा इनशॉट भी है लेकिन वो इस चक्कर में आ जाती है कि अगर कोई शेर या कोई उर्दू या इंग्लिश मतलब वीडियो के ऊपर कोई कैप्शन वग़ैरह देना है या इस तरह का, तो उसके लिए। वैसे जो प्रॉपर एक एडिटिंग के लिए मैं जो ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कैपकट ही है। उसका मैंने प्रो वेरिएंट परचेज़ किया हुआ है और उसी पे मैं मतलब मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स जो हैं आपको मैं बताऊँ कि एक वीडियो अब मैंने रिकॉर्ड की है, उसको मैं एडिट करने के लिए बैठा हूँ, तो मैं उसपे
مختلف فلٹرز لگا کے چیک کروں گا. ایک میں اپنے نظریے سے دیکھوں گا کہ یار یہ اس پہ صحیح لگ رہا ہے، تو وہ والا جو فلٹر ہے وہ میں لگاؤں گا اور اس کی ہلکی پھلکی ایڈجسٹمنٹ کروں گا، اور وہ پھر آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیے کیپ کٹ پرو تو ہر انسان ہی یوز کرتا ہے، مطلب جو بھی اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں یا آئی فون یوز کرتے ہیں، وہ کیپ کٹ پرو یا سادہ کیپ کٹ ضرور استعمال کرتے ہیں. لیکن ان کی ویڈیوز ہم نے جو دیکھی ہیں ان میں تو ماشاءاللہ کمال کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کمال کی کلر گریڈنگ ہوتی ہے، اور جتنے بھی آپ اینیمیشنز وغیرہ لگاتے ہیں، ٹرانزیکشنز وغیرہ لگاتے ہیں، بڑے کمال کے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ نے کہاں سے یہ چیزیں سیکھی؟ آپ نے مطلب ویڈیو شوٹ کرنے کا آئیڈیا اور یہ ایڈیٹنگ یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ یہ جی سٹارٹنگ میں اس طرح تھا کہ یوٹیوب سے ہلکا پھلکا آئیڈیا لیتا تھا میں ہر چیز کا. پہلے پکچرز تھا تو اس کا آئیڈیا بھی جو ہے وہ میں یوٹیوب سے مختلف مطلب کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے. اس کے بعد جب یہ ٹک ٹاک آیا، ویڈیوز کا شوق لگا. اب اس اکاؤنٹ کو آلموسٹ 1 ایئر بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا 1 سال سے. تو یوٹیوب سے سٹارٹنگ پہ ایسے ہے کہ میں آئیڈیاز لیتا رہتا تھا، کس طرح ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، کس طرح اس کو ایڈٹ کرنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک کام کرتا ہے تو اس کو جیسے جیسے وہ کرتا ہے تو پتہ چلتا جاتا ہے. تو وہ جب میں ویڈیوز ایڈٹ کرتا رہتا تھا تو آہستہ آہستہ اب یہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب مجھے کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب سارا جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں خود کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، جیسے سنان بھائی فرما رہے ہیں کہ کیپ کٹ پرو میں مطلب مختلف قسم کے فلٹرز اور ایڈجسٹمنٹ یوز کر کے انسان اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز میں نے کئی دیکھی ہیں جو 3 ملین پر گئی ہیں، یعنی 30 لاکھ لوگوں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا ہے، پسند کیا ہے. اچھا سمنان بھائی، آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسا اپنا ایک تجربہ یا ویڈیو شیئر کر دیں جس پروجیکٹ پر آپ کو کام کرتی ہوئی مشکل پیش آئی ہو اور مزہ بھی بڑا آیا ہو، یعنی شوٹنگ میں اور ایڈیٹنگ میں مشکل بھی آئی ہو، وقت بھی لگا ہو، لیکن مزہ بڑا آیا ہو اور وہ بڑی کمال کی ویڈیو بنی ہو. ایسا کوئی پروجیکٹ کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ایسا ایکسپیرینس ایک تھا میرا جب میں نے شادیاں مطلب شادیوں کی مووی بنانی شروع کی تھی، کوریج شروع کی تھی ویڈنگز کی. تو اس پہ جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلا جو شوٹ تھا میرا ویڈنگ شوٹ تھا، اس پہ کافی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مزہ بھی آیا. پھر ایک ریسنٹ اب میں نے ویڈیو پوسٹ کی ایک پورٹر کی، وہ میں نے بنائی. اس پہ بناتے وقت بھی میں نے کافی محنت کی. پھر اس کو ایڈٹ کرتے وقت اس کی ایڈیٹنگ پہ بھی مجھے جو ہے بہت ساری محنت لگی. اور وہ مجھے مطلب اس میں مشکلات کا سامنا بھی ہوا اور اس میں مجھے مزہ بھی بہت آیا. ہاں جی ماشاءاللہ، وہ میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی ہے جی، جو ٹمن بائی پاس پر بنی ہوئی ہے نا. جی جی. ماشاءاللہ اس ویڈیو پر تقریباً 4 لاکھ سے اوپر جو ویوز ہیں، اور کافی مطلب ہزاروں لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا اور ریپوسٹ کیا. آپ کی مطلب ریسنٹلی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پر کہ تقریباً 3 ملینز پر 2.5 ملینز پر آپ کی ویڈیوز گئی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے ان ویڈیوز کو ریپوسٹ کیے ہوا ہے. تو ماشاءاللہ یہ واقعی آپ کی ایڈیٹنگ کا جادو ہے، یہ آپ کی محنت ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں سران بھائی کہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس کام میں، ایڈیٹنگ میں، شوٹنگ میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے اور محنت لگتی ہے. اچھا میکسیمم آپ یا 30 یا 35 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کی ویڈیو آپ اگر شوٹ کرتے ہیں اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ شوٹ کرنے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ویڈیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہوتی ہیں جو فوراً سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اب میں آپ کو بتاؤں، میں اگر ایک گاڑی کا شوٹ کر رہا ہوں تو اس میں کچھ اینگلز ایسے ہوں گے جو میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں گا کہ یار اس اینگل سے میں کلپ لوں، لیکن اس میں کافی مشکل ہو رہی ہوگی، مجھے وہ کلپ صحیح سے آ ہی نہیں رہا ہوگا، ریکارڈ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بات ہوتی ہے، اگر آپ کی جس طرح آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بنا ہوا ہے ایک ویڈیو کا، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر وہ مطلب پہلی اس میں اٹیمپٹ میں ہی وہ چیز آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ فوراً سے پہلے آپ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی. لیکن اگر صحیح سے آپ نہیں اس کو کلک کر رہے، صحیح طرح نہیں ریکارڈ کر پا رہے، تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے. ہاں جی، محنت والا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا. ماشاءاللہ آپ کی صحت سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی آپ کھپتے رہتے ہیں موبائل کے ساتھ. یعنی یہ انسان کے دماغ کو نا بالکل وہ کر دیتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور شوٹنگ، یہ چیزیں. اللہ رب العزت زیادہ آپ کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے. اچھا آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کے شوق میں کہاں تک جانا ہے؟ اپنے آپ کو آپ کدھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں؟ سر ویسے تو ہمارا اپنا بزنس ہے یہ بلاگ فیکٹری کا، آپ نے وزٹ بھی کی ہے، سارا آپ وزٹ کروایا ہے.
لیکن جو یہ فیلڈ ہے یہ ایک میرا مطلب پیشن بھی ہے، اور اس وقت پہ میں ایز اے پروفیشن بھی یہ کام کر رہا ہوں. تو میں اپنے آپ کو ایک اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک پراپر ویڈیوگرافر ہوں، فوٹوگرافر ہوں، اور میرے پاس ہر طرح کی اکوپمنٹس جیسے کیمراز اپنے، اور ٹرائی پوڈز وغیرہ اور ڈرونز وغیرہ، مطلب ہر چیز میرے پاس اپنی موجود ہو. میرا ایک اپنا سیٹ اپ ہو، ایک پراپر اسٹوڈیو ہو میرا، جس میں مطلب پراپر میں ایڈیٹنگ وغیرہ سارا سسٹم کروں، میرا سارا سامان اس میں پڑا ہو. ایک پراپر جیسے ایک ویڈیوگرافر ہوتا ہے، میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں. ابھی ان سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ پیڈ پروموشن بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ تعالی مکمل آپ ان کے چارجز وغیرہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے، ایڈٹ کرنے کے کتنے چارج کرتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ انسان کا شوق انسان کا ذریعہ معاش بن جائے، تو ماشاءاللہ ان کا جو شوق ہے وہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ان کا جو بزنس ہے وہ بلاک فیکٹری کا اور بڑا بہترین بزنس ماشاءاللہ ان کا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا یہ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کا ان کا شوق ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی پروفیشن میں بھی آ رہے ہیں، پیڈ شوٹنگز بھی کرتے ہیں، پیڈ ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں، اور پیڈ پروموشنز بھی کرتے ہیں. تو ان سے ان کے چارجز پتہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ظاہر علم کے ناظرین کے لیے کوئی آفر بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. یقین کریں میں نے ان سے پہلے بات نہیں کی، میں ابھی یہ لائیو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آج ہمارے ناظرین کے لیے بہترین سے آفر لگائیں گے. کوئی بھی ظاہر علم کا ناظرین ضلع تلنگانہ کا ہو، ویڈیو ایڈٹ کروانا چاہتا ہو، یہ ویڈیو شوٹ کروانا چاہتا ہو، اس کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، اور انشاءاللہ یہ فل ڈسکاؤنٹ لگائیں گے. یہ ان سے ان کے چارجز پتہ کرتے ہیں اور مکمل ڈیٹیلز ان سے پتہ کرتے ہیں. دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کلپس ریکارڈ کرتے ہیں، مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایڈٹ کرتے ہیں، تو اس چیز کی جو میں 15-20 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ کی یا 35 سیکنڈ کی جو ویڈیو کے چارجز دے رہا ہوں، وہ 1000 روپے لے رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی آپ کی شاپ ہے، یا آپ اپنی کسی بھی گاڑی کا جو ہے وہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں گاڑی کی، چاہے وہ کوئی ٹریکٹر ہے یا کار ہے یا کسی قسم کی کوئی گاڑی ہے، اس کی آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیوز کے جو ہے میں 2500 روپے چارج کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر پیڈ پروموشن کی بات کریں تو اگر ویڈیو میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ پوسٹ کرنی ہے آپ کی، تو اس کے 4000 روپے چارج کر رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھ لیں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ ہو، جیسے کسی شاپ کا افتتاح ہو گیا، مطلب میکسیمم گھنٹے کا ایونٹ ہو یا اس سے بھی کم ٹائم کا، تو اس کے 5000 روپے میں اس وقت جو ہے وہ چارج کر رہا ہوں. یہ جی ماشاءاللہ انہوں نے تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی. یعنی آپ اپنے موبائل سے جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے، موبائل ہے، وہ موبائل یوز کر کے اپنی کو ویڈیوز آپ شوٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، پھر ایڈیٹنگ کے لیے آپ ان کے پاس بھیجتے ہیں. اس کی یہ چارج کرتے ہیں 1000 روپے، لیکن جان علم کے ناظرین کے لیے یہ چارج کریں گے 700 روپے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ. میں خود ڈسکاؤنٹ لگاؤں گا. جی جی. یقین کریں میرا ان کے ساتھ کوئی طے نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہنا ہے یا کیا نہیں. یہ انٹرویو بالکل اسکرپٹڈ نہیں ہے. تو یہ آفرز میں خود اپنے ناظرین کے لیے لگا رہا ہوں کہ جو ویڈیو آپ خود شوٹ کر کے ان سے ایڈٹ کروائیں گے، ان کی یہ چارج کریں گے 1000 روپے نہیں بلکہ 700 چارج کریں گے. اور اس کے علاوہ مطلب آپ ضلع تلنگانہ کے ہیں، اپنی دکان کی، اپنے برانڈ کی، اپنی گاڑی کی، یا کسی قسم کی بھی ویڈیو ایڈٹ اور شوٹنگ کروانا چاہتے ہیں، سنان بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے برانڈ کی ویڈیو شوٹ کریں گے. اس کے یہ جو ان کا جو ریٹ ہے، چارجز ہے، وہ ہے 2500 روپے. لیکن جہان علم کے ناظرین کے لیے صرف اور صرف 2000 روپے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو شوٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایڈٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو، کوئی کوئی اس میں مسئلہ نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ ابھی نہیں. آخری آفر رہ گیا جو بڑی آفر ہے، اور یہ آفر ناظرین جو ہے کہ ویڈیو شوٹ بھی کرنا، ایڈیٹنگ بھی کرنا، اور پھر اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ بھی کرنا. شوٹنگ بھی بندہ کر لیتا ہے، ایڈیٹنگ بھی کر لیتا ہے. مطلب اگر انسان اب خود اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کرے گا نا، مثال کے طور پر جس کی ویڈیو ہے 200 ویوز آئیں گے، 300 ویوز آئیں گے، 1000 ویوز آ جائیں گے. لیکن سنان بھائی اگر اپنے جو ان کے آفیشیل پیجز ہیں، آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، ان سے اگر یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کی برانڈ کی ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. اور اس کی یہ چارجز بتا رہے ہیں 4000، لیکن جہاں علم کو ناظرین کے لیے صرف اور صرف 3500 روپے میں انشاءاللہ تعالیٰ 3500 روپے میں یہ ویڈیو شوٹ بھی کریں گے، ایڈٹ بھی کریں گے، اور اپنے اکاؤنٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ لگائیں گے بھی صحیح. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ سمران بھائی؟ جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. کوئی ماشاءاللہ مسئلہ جی. یہ دیکھیں کہ
सनान भाई इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कायल कर लिया है कि ये जो ऑफर्स हमने जहान इल्म के नाज़रीन के लिए लगाई हैं तो भरपूर इन ऑफर से फ़ायदा उठाएं। मैं टिकटॉक का अकाउंट मेंशन कर रहा हूँ, इस पर इनसे रब्ता करें, इनको मैसेजेस करें टिकटॉक पर। जिसने अपने ब्रांड की वीडियो बनवानी या खामखा किसी को तंग करना भी अच्छी बात नहीं है, ये शरीयत के भी खिलाफ है, सुलू वैसे आदाब के भी खिलाफ है कि खामखा किसी को तंग करता रहे। चूंकि रेट आपको पता चल चुके हैं, ऑफर्स भी लगा दी है, और ये ऑफर्स एक महदूद मुद्दत के लिए, ये नहीं है कि जनाब पूरी जिंदगी के लिए, नहीं सिर्फ 1 महीने के लिए बस। 1 महीने 1 महीने के लिए, हालांकि मतलब ऑफर्स होती हैं 10 दिन की, 15 दिन की, 12 दिन की, 1 हफ्ते की। हमने 1 महीने के लिए ये ऑफर लगा दी है जहान इल्म के नाज़रीन के लिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी जो सनान भाई से वीडियो शूट करवाएगा, एडिट करवाएगा और अपने अकाउंट पर, यानी सनान भाई का जो ऑफिशियल अकाउंट है नवाब फिल्म एंड फोटोग्राफी, उस पर जो वीडियो अपलोड करवाएगा, उससे 4000 चार्ज करने के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए चार्ज करेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। जी ठीक हो आपका बहुत शुक्रिया सनान भैया, आपने हमें वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। बहुत नवाजिश। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।